بسم الله الرحمن وإذ يرفع
دنیا کا قاری ہے جو تلاوت کے چھلو میں پانی پیتا ہے، پھر تلاوت کے درمیان میں پانی پیتا ہے، پھر تلاوت کے آخر میں پانی پیتا ہے۔ لیکن ایک قاری کربل کا قاری ہے جو نہ تو تلاوت کے چھلو میں پانی پیتا ہے اور نہ ہی تلاوت کے درمیان میں پانی پیتا ہے اور نہ ہی تلاوت کے آخر میں پانی پیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یارو دنیا میں بے مثل شجاعت حسین کی، کہ یارو دنیا میں بے مثل شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی لگی ہے عداوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رکھے، ارے قرآن کا رہا ہے تلاوت حسین کی۔ عدد وقت بلا تاخیر کتاب کی لیے دعوت محبت، دعوت عقیدت دینے والا ہو حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشد رضوی صاحب کو تشریف لائیں، اپنے روحانی وجدانی لسانی کتاب سے ہمارے قلوب کو، ہماری سماعتوں کو کابو فرمائے۔ عدد وقت محبت کے ساتھ استقبال کی نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کو استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نصطفى خصوصا على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج نبی پاک کا دیوانہ محبت نام درود پاک پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد آج دی پکیزہ محفل پاک جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت مقدس عنوان تھی انعقاد پذیر بالیاں نے محفل نے اس محفل پاک کو بڑا خوبصورت انداز میں نال سجایا ہے اللہ رب العالمین بالیان محفل کی اس محبت کو اور آپ حضرات کی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ بیس کٹا دی پاک اور جس پیار کے نال آپ حضرات بیٹھے ہوئے اگر کہ آپ حضرات ایسے چہرے پہ ہنستے تھے ڈاڈے تھکے ہوئے تو میں تمہیں تنگ نہ کراں بڑے تھوڑے جو وقت کے اندر چاہتے باتاں کہہ کے اجازت خاصگار ہو اللہ رب العالمین جتنے بھی آباد بیٹھے ہو سب نبی پاک کا مدینہ بکھر نصیب فرمائے اور سب حج بیت اللہ کی ساتھ بار بار نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات آپ نے میرے کو پہلے تلاوت بھی خطاب بھی نعتاں بھی سنی ہے میں جبھی قرآن پاک کی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اس آیت مقدسہ کے اندر رب تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا تذکرہ کیا ہے یاد رکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی باسعادت تو پہلے 6 مہینے پہلے آپ کی والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا حضور پیدا ہوئے کہ باپ کا سایہ سر سے کوئی نہیں اثر سنے پاکستان کے اندر کہ جس بچے کے سر کے باپ کا سایہ نہ ہوئے بچے کی تعلیم ادھوری رہتی بچے کی پرورش صحیح نہیں ہو سکتی یہ ایسا سنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے آئے تو آپ کے والد کا سایہ سر سے کوئی نہیں 6 مہینے پہلے والد گرامی انتقال کر گئے وہ خالق دیا مرضیاں نے مالک دیا مرضیاں نے وہ مالک باپ کا سایہ سر تو اٹھا کے دسنا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تواڈے سر تے باپ کا سایہ ہوئے کہ بچے اچھی پرورش پاتے پر میں عبداللہ نو اٹھا کے سایہ یہ دسنا چاہنا کہ میرا نبی سوائے رب تو کسی دے سائے کا محتاج نہیں سارا جگ محمد دے سائے تلے پلے گا محمد رو رب تو سوا کسی دے سائے دی لوڑ نہیں بولو سائے دی لوڑ ہے یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ نے پالے یہ بھی بیان کیتا جاتا ہے جناب آمینہ نے پالے جناب ابو طالب نے آپ نے پرورش کی تھی میں پورے مصروف دے نالے کہاں گا کہ کسے بھی نہیں پالیا کسے بھی نہیں پالیا در حقیقت میرا نبی سب نو پالن واسطے آیا حلیمہ نے بھی پالیا میرے نبی آمینہ باپ نے بھی پالیا میرے نبی جناب ابو طالب جناب مولا علی کے والد گرامی اور
نبی پاک نے پالے ہے. میں روایت ہے جس طرح پڑھے ہے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے جو دسترخوان سے بیٹھتے سن نا تو نال نبی پاک بھی آن کے بیٹھ جاتے سن. تے جدن سرکار بیٹھے سن جناب ابو طالب کے بیٹے سارے سیر ہو کے کھانا کھانا رج کے اٹھنا کھانا پھر بچ جانا. جدن ساڑھے کریم آقا نال نسر بیٹھتے سارا دسترخوان بھی مک جاتا سی بھوک کے باقی رہتی سی اور سارے شہزادیاں نے والد گرامی دے کے عرض کر دی بابا جانی سونے محمد نو ساڑھے نال بٹھایا کرو رج بھی جانے کھانا بھی بچ جاتا ہے. رج بھی جانے کھانا بھی بچ جاتا ہے. یہ مطلب ہی ہے سرکار کو کسی کی ضرورت نہیں سوائے اللہ. بولو سوائے یہ اللہ نہ ناراض نہیں ہوتے کہ بولو ہاتھ پوجے ذرا سوائے اللہ. ایک باری بندہ رب دا نام خوش ہو کے لے لینا پیار نال اللہ راضی ہو کے 400 سال دے گناہ معاف فرما چھڑنا. ساڈے نبی نو سوائے اللہ تو کسی دے سہارے دی لوڑ ساری دنیا نبی دے سہارے شاید تھلے پلے ساڈا نبی اللہ تعالیٰ دے سہارے. کریم آقا دے غلاموں آقا آئے آپ کا سایہ کوئی اور 6 سال کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. فیصلہ بادی ہو ماں باپ سر سے نانا ہو تے بچیاں دی پرورشا کما حق ہو نہیں ہو سکتی ہیں. پر نبی پاک دی ماں بھی 6 سال بعد وصال کر گئی. 6 مہینے پہلے والد گرامی بھی انتقال کر گئے. یتیمی دے عالم دے اندر آقا پیدا ہوئے. پہلے تو سن لو یتیم کہتے کنوں نے ساڑھے پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بندہ یتیم ہے. جنہوں ویکھ لو ہی بینر لگا کے بیٹھے بس سب کوئی سانوی دے دیو. پاکستان دے اس سربراہان تو لے کے تھلے تک ہر شخص چولی کیتی بیٹھے اسی ساری یتیم ہاں. لیکن جس کا باپ نہ ہوئے انہوں یتیم کیا جاتا ہے. جس کی ماں مر جائے انہوں مسکین کیا جاتا ہے. یتیم تے مسکین کا معنی سن لو. مسکین کو تو کہتے محتاج اور یتیم کا معنی فقرہ. یتیم کا معنی کلا. یتیم کا معنی علیحدہ. یتیم کا معنی تنہا. یعنی یتیم جس کے سر تے باپ کا سایہ نہ ہوئے انہوں لوگ کہتے کلا ہو گیا اے وکھرا ہو گیا اے تنہا ہو گیا اے علیحدہ ہو گیا. کوئی جگ تے ماپے مر جان لوگ کہتے یتیم ہو گیا. پر میرے نبی دا باپ کیا ہے سمانے یتیم نہیں آکھیا آکھیا محمد درے یتیم تے در دا معنی موتی. یتیم دا معنی وکھرا. یہ دا معنی یہ بنے گا آمینہ کی چولی میں جناب نے او موتی عطا کیتا ہے جس موتی ورگا کائنات میں موتی ہے ہی کوئی نہیں. نارے جوانا کو ماریا جی ورنہ نہ ماریا جی چپ کر کے سنی جو ہے تھوڑا جہا ویسے خطیب کو عوام تقریر خود کروان دیئے تو اٹھا اجتماع ماشاءاللہ باز ہوگی. سنی تحریک والے مجاہدہ نے ماشاءاللہ خوب انتظام کیتا ہے. اللہ اجر عطا فرمائے. میں ویسے اپنا ذوق کے پورا کارا ہے میں تقریر کر کے آیا آپ حضرات نے بول اور میں آپ حضرات کے نام بھی چند ایک باتیں جنیاں کر دیا دی حضور کے دور یتیمی دیا کر دیا کہ سرکار آئے در یتیم. بولو حضور کیا نہ کنو در کا معنی موتی یتیم کا معنی وکھرا. ایک انمول موتی انمول ہی ہے کمال ہی ہے کمال موتی ہے. حضرات سیدہ آمینہ کہہ دیا نے کہ سونا آیا میں دیکھیا سرکار کا چہرہ بڑا مت سرور آیا بڑا کیف آیا اور اکھچ آگے آنسو مولا کاش کتے باپ بھی ہوئے تے باپ ادھا دیکھتے حسین چہرہ تے راضی ہو جاتے. ہاتھ پہ گھر تو آواز ہی آمینہ یہ یتیمی دا فکر نہ کر یہ پتر تیرا ہے پر محبوب تیرے رب دا ہے. یہ بیٹا تیرے محبوب تیرے رب دا ہے. آمینہ فکر نہ کر یہ کہنے گا نا باپ ہوتا سوڑے سوڑے کھلونے لے کے ہوتا. آمینہ یہ یتیمی دا فکر نہیں کرتا جدو کھیلن کی لوڑ پہ گی آسمان دا
چند دو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا کے دے قدمہ بھی بھیج دیا پھر قدرت نے نظارہ بیٹھی ہے کہ جو آسمان کا چند ٹوٹ کے نبی پاک سے قدمہ چاہے حضور چند نہ کھیلنے سے چند میرے نبی نہ کھیلتا سے پیار نہ رکھے بولنا سبحان اللہ فیصلہ بھائی کو میں ایک سوال کرنا تو آڑے گی کہ چند مٹی دا بڑے ہیں لوہے دا بڑے ہیں پلاسٹک دا بڑے ہیں کا دا بڑے نور بولو جنہاں نہیں سمجھے انہوں نے یاد کرا دے کدھا ہے چند نور ہے تے جے کھلونا نور ہے تے جڑا کھیلن والا ہے وہ ساڑھے والے گئی کھلونا نور ہے تے کھیلن والا ساڑھے والے گئے یہ تے عقل بھی نہ مانگی جگہ کھلونا نور ہے وہ کھیلن والے دی عظمت خدا ہی جانتا ہے اللہ نے کی مقام عطا فرمایا قرآن کریم سماعت فرماؤ خالق ارشاد فرماتا ہے قادری جان اتنا سو بڑا کمال ہے پر سمجھ بھی آئے تھوڑے تاکہ میں نہ بکھلا جاؤں خالق ارشاد فرماتا ہے بات ایک ہی گرینڈ ہے خالق ارشاد فرماتا ہے سون والے بگڑ بھی بڑی چھتی جاتے ہیں بھائی یہ تو ساڑھے پھر باندھنے انہوں نے کہا بھائی تھوڑا کھولو تو کوٹی دیں گے یہ ساڑھے نال چلن کے الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کمال پایا میں اور صرف آنو کمال پایا اللہ فرماتا ہے میرا نبی نور بن کے آیا بولو میرا نبی میں کھلونے سے کہتے ہونے یہ سجے کبھی خالق ارشاد فرماتا ہے قادری جان اقم من اللہ نور و کتاب مبین آ گیا میرے والوں تواڈے والوں آ گیا اول ما خلق اللہ نوری اور جنم دین والی آگے خارج منی نور قرآن دیا ہے دو حدیثہ بڑی گالے جدہ کھلونا نور ہے وہ نبی دی نورانی بھی شک کیتا جا سکتا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عاشقہ میں امام اس کے رسالت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں سونیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا گور کا صدقہ لینے سرکار کی حقیقت بھی بیان کرنا پیا وا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سارا حال بول گیا کہ صدقہ لینے چور پڑھنا ہے ایویں اوکھے ہونا کی کہڑی گل ہے میں کوئی مک کے نہیں آیا کہ بھائی اکبر صاحب کوئی 10,000 روپیہ لینے تے پورا کر کے جانا نہیں دل کرتا نہ پڑھو اسلام پڑھ لینے تو جی پڑھنا تے کم از کم نہ سوال نہ تے پڑھو نا یار مزہ تے آئے ایک کریے تے ٹائم جو ہے پوری سوئی تے اے ٹائم رحمت دا ہے پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے کارن کھلنا ہی دروازہ ان پہ وہ میرے داخل ہونے گیا یہ کچھ نہ ہے نور کا ضرور آکے جب میں پتہ لگے یہ سارے پڑھن رہے اب صدقہ لینے نور کا آیا ہے ساڑھا تے عقیدہ تیری نسل پاک میں ہے
پڑھتے نے کہ نہیں پڑھتے؟ اب یہ صدقہ تو ہی نو پڑھو آکھو سبحان اللہ آکھنا آپ ہی ہوتا ہے پر نازا نال کہنے نا ایڈا اچھی نہیں کہتے کہنے ہیں واسی اب تو ہی نور تیرا سب آدھا فرما دے شمع حقیقت کی آقا دی لیکن یتیمی دا عالم حلیمہ ساتھ نے دیکھیا آمینہ ایک یتیم بچہ ہے جناب آمینہ پر ہاں حلیمہ کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دیتی بچہ یتیم ہے پر آنکھ نہ یتیم حلیمہ تم کی کہہ دیئے آمینہ میرا دل نہیں مانتا میرا دل گواہی دیتا ہے یتیم نہیں یتیم مانتا واضح بن کے آیا ہے پھر میری آقا نے یتیمہ دے سر پہ ہاتھ رکھے وہ مسلمانوں ملاد دیسی منا لے دیں ملاد دیسی کر لے دیں پر کدی کسی یتیم دے گھر پہ جا کے پھرا نہیں پایا کہ کوئی یتیم دے آنسو بھی کوئی صاف کرنے والا ہوئے ایک ملاد والے آقا نے صبر کی دسے آؤ میں دسنا اگر میرے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی دے عالم میں میرے پیدا ہوئے سرکار فقط یتیم نہیں بلکہ میرے آقا یتیمہ دے والی بن کے آئے سرکار یتیمہ دے سر پہ ہاتھ رکھنے والے آئے میرے کریم آقا نے یتیمہ دی یتیم پروری کی تھی حدیث بات میرے آقا دی موت بدوائیات کے اندر بات موجود ہے میرے قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ امام حسنین کریمین کو لے کے عیدگاہ بن جاتے پہلے میرے سرکار اور سرکار جاتے جاتے ایک بار سے امام حسن تھے ایک بار سے امام حسین سرکار فرماتے میں آج عیدگاہ کے اندر نہیں پہنچیا تے میں ویکھیا ایک دیوار دے نال ایک بچہ سالو قطار ہوتا ہے پیا اودیاں اکھاں وچ چھم چھم آنسو دیاں لڑیاں جاری نے سرکار فرماتے میرے کول ویکھیا نہ گیا کیونکہ میری شان ہے بابا چلا گیا جا کے پوچھیا بیٹا کادی واسطے رونا ہے بچہ بول کے کہن لگا سونیا نواسیاں نو انگلیاں لا کے عیدگاہ وچ لے کے جاندے ہو سونیا جے میری ماں بھی ہوندی تے مینوں سرما لگا دیندی آقا مینوں بھی غسل دیندی میریاں بھی زلفاں ہوندی کملی والیا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا میرے نبی نو اپنی یتیمی یاد آئی فرمایا چلا دیو عیدگاہ بعد وچ جاواں گے پہلے یتیم دی یتیم پروری تے کر لیں میرے آقا علیہ السلام نے بچے دے سر تے ہاتھ پھیریا تے بچے دیا ایک باری چیخاں نکل گئیاں سادو قطار رو پیا میرے آقا نے فرمایا کدے واسطے رونا پیا ادے کیندی کملی والیا رووا کیوں نہ کبھی کبھی ماں میرے سر تے ہاتھ پھیردا ہوندا سی آقا او ملا ماپیا والا آ گیا ماپیا والا پیار آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدا دیو اسی عیدگاہ دے اندر بعد وچ جاواں گے اسی پہلے نو اپنے گھر وچ لے کے جانے ہاں یتیم دیاں انگلیاں پکڑیاں سرکار نال نال چلدیاں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خراما خراما آقا لے کے اپنے گھر دے اندر آئے اما جی ورد کی فرمایا ام المومنین صدیقہ کائنات عرض کی تھی سونیا عیدگاہ
بنوائے اب میرے وال ویکھنا اما جی نے چولی وچ لیا نا تے ایک باری یتیم دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے کون یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے جدوں یتیم رویا تے سرکار نے فرمایا بیٹا ہن کیوں رویا ہے اج کیتی سونیا ام المومنین دی چولی وچ پہلی مرتبہ آیا وا تے مینوں اپنی ماں دی یاد آ گئی اپنی ماں دی محبت یاد آ گئی نے اپنے باپ کی ماں دی محبت یاد آئی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے دی تینوں ماں دی یاد آئے عائشہ تو ماں آکی اگر بہن دی یاد آئے فاطمہ نو اپنی ہمشیرہ کی اگر بیجا دی یاد آئے حسنین کریمین نو اپنے بیرہ کی اگر باپ دی یاد آئے میں محمد نو اپنا باپ کہہ رہی حالانکہ قرآن کے اندر ماں کانا محمد ابا احد من الرجال محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ٹھہری کتنا چنگا یتیم ہوئے گا جنہا باپ کملی والا بانڈا پیا سرکار نے فرمایا رونا اور رونا جڑا دکھیاں داغ میں کھار ہوئے وہ جڑا دکھیاں داغ میں کھار ہوئے وہ ماڑیاں دا جڑا یار ہوئے رات خود اس دا اوبدار ہوئے خدا ہر تھا میرا پار ہوئے اپنا اولا ہر تھا میرا یہ تسی دکھیاں دے دکھ بڑھاندے ہو نا تے جے میرے نام شیر پڑھیا تے میں سمجھ لگا میرے نال بنایا تے لوکاں نال بھی بناندے ہو اے جے نام بیٹھے تسی بھی اے پیچھے جڑے بہن والے سارے اب جڑا دکھیاں داغ میں کھار ہوئے وہ جڑا دکھیاں اے ہاتھ گنجے پتہ لگے لوٹے دیوانے بیٹھے وہ جڑا دکھیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمہ دی یتیم پروری کی تھی سرکار نے فرمایا نہ رو اگر سرکار دو عالم نے فرمایا ماں دی یاد آئے حضرت عائشہ رمایا کی باپ دی یاد آئے منو اپنا باپ کہہ لئی وہ میرا نبی یتیم نہیں بن کے آیا بلکہ یتیمہ دا بھی والی بن گیا یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن والا آیا ہے سرکار دو عالم نے دکھیاں دے دکھ بنائے ماریاں دا پیار بنایا سرکار دو عالم نے فرمایا اوے ماریو مت چل جاؤ اوے غریبو مت چل جاؤ جنہاں کوئی نہیں بانڈا ہودا میں محمد بن کے آیا ماں سرکار رہ گئے نبی پاک کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق پھر کہو رضی اللہ تعالی اس صحابہ کرام نبی پاک کے کول بیٹھے ہوتے سن تے انہاں دا خیال بھلا کی ہوندا سی انہاں دا خیال ہوندا سی اسی کوئی ہو جا عمل کریے جدے نال کملی والا ساڈے تے راضی ہو جائے ہیں ساڈے تے کملی والا راضی ہو جائے کی ہو جا عمل کریے تے ایک دوسرے نوں سبقت لے لیے اگے لنگ لگے حضرت عمر فاروق کے اندر مشہور واقعہ حضرت عمر کے اندر میں ایک دن مدینہ شریف تو نکلیا اللہ سب نو مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے تے جنہ اونچی آمین کہندے انہاں چھیتی لے جائے عمر فاروق کے اندر میں مدینے چوں نکلیا تے میں ویکھیا کہ او باہر نا ایک مائی انہیں کانیاں دی کھلی پائی ہے تے وچ بیٹھی ہے فاروق اعظم گئے کہنے لگے ماں اما جی میں قریب آ جا فرمایا بیٹا آ جا قریب گئے نا تے انہی جی مائی اکھا بھی کوئی نہیں لک بھی کمزور ہے انہی جی مائی اما تو تیرا تھی پتر بیٹا کوئی نہیں اما تیرا کوئی پڑھا بے بیٹا کوئی نہیں اما تیرا کوئی رشتہ دار بے پترا کوئی بھی نہیں عرض کی تھی اما اگر تیرا کوئی نہیں میں مدینے جو آیا اما مینوں اجازت دے میں تیرے گھر وچ جان کے تینوں روٹی دے کے جایا کراں گا سرکار ایک پاسے رہ کے غلاماں دا حال ویکھنا
سبق لے کے جائیے. عرض کی اما جی اجازت دے دیو میں تھوڑے گھر وچ آیا کراں آن کے کلی وچ پانی بھی پا جایا کراں آن کے جناب بشکی دا پانی دا بھر کے جایا کراں روٹی کھوا کے جایا کراں میں تھوڑی کلی وچ جھاڑو بھی مار کے جایا کراں. ماں بولی کہنے لگی بیٹا تیری پیار سے تیری محبت سے تیرے حوصلے سے اظہار اور تیری خدمت کو میں سلام کر رہی ہوں پر بیٹا اینا دس جڑا پہلے آن کے روٹی دے کے جانا انہوں کی آکھا گی اماں روٹی کون دیتا تیروں تو تے آنی میرا ہے ہی کوئی نہیں پھر روٹی کون دیتا ہے. مائی کہنے لگی بے پترا اکھا تو نبی میاں پتہ نہیں کوڑے والا آندا ہے پچھلی رات دے ویلے آن کے روٹی بھی دے جاندا ہے پانی بھی بھر جاندا ہے جھاڑو بھی مار کے چلا جاندا ہے. دیکھیا میں بھی نہیں اکھا تو نبی میاں کی تیروں دسا پوچھیا کبھی میں نہیں. ایک آنے والا آندا ہے تے بے پترا وہ آمدہ بھی رات دے پچھلے پیر ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ارادہ کر لیا میں بھی ہوں اس بندے نوں ویکھنا جڑا مائی دی گلی وچ جان کے جھاڑو مارتا رہا. سنیو بیداری جڑا تھوڑی جی محبت دا مظاہرہ. حضرت پیارے فاروق اعظم کھاتے اندر چلے گئے. اگلی رات آئی نیندر نہ پئی جناب فاروق اعظم نوں ساری رات اللہ اللہ کر دیا عبادت و ریاضت کر دیا یا پہرا دے دیا گزار دیتی. رات بجلی دا ٹائم ہویا پہرے دا ٹائم ہویا رات ڈھلن لگی پیارے فاروق اعظم چلدیاں وہ مائی دی کلی دے قریب آئے آن کی آواز دیتی ماں اگر اجازت ہوئے تے اگے آ جا. ہاں بے پترا آ جا کل والا آیا تے اگے آ جا. اماں اگر اجازت ہوئے تے میں قریب آن کے سوال کر لا اماں دس روٹی دین والا آیا کہ نہیں آیا. مائی بولی کہنے لگی میں جوانا ویکھ رہے روٹی بھی دے کے چلا گئی مچھلی دا پانی دا بھر کے چلا گئی تیری کلی وچ جھاڑو بھی مار کے چلا گئی. حضرت پیارے فاروق اعظم واپس چلے گئے. تیسری رات آئی تے فرماتے میں رات دے خیال کرنا اور رات ڈھلن تو پہلے میں چلا جاواں گا. مضافات مدینہ وچ آ گئے. حضرت پیارے فاروق اعظم فرماتے مدینے ارے شہری دا ٹائم نہیں ہویا میں چلدا مائی دی کلی دے قریب آیا آن کے آواز دی ماں اگر اجازت ہوئے تے اندر آ جا. شامت ہویا کسی دے گھر وچ بھی جاؤ اجازت لے کے اندر داخل ہویا کرو. اے میرے کریم آقا نے صحابہ تے سرکار دی سنت مبارک سرکار دے سوا کے دسیا ایویں نہ بھول جایا جے بلکہ بچے جوان ہون تے ماں بھی آن لگیا کھگڑا تے کھڑا کردا ہے نہ جانے پاک دامن بی بی عفت ماں بی بی نہ جانے بیٹی کے سرگ وچ بیٹھی ہوئے اپنے کریم آقا دی سنتاں نوں اپنا لے. فاروق اعظم نے آواز دی ماں اگر اجازت ہوئے تے اگے آ جاواں. ہاں میں پترا کے آ جا. عرض کیتی اماں اج دس تیسری رات ہو گئی پانی والا آیا کہ نہیں آیا روٹی دین والا آیا کہ نہیں آیا. مائی بولی کہنے لگی میں پترا روٹی رکھ کے چلا گیا جھاڑو مار کے رکھ کے جھاڑو مار گئی مچھلی دا چگ کے چشمے تو پانی لین واسطے گیا آ گیا کیا نہیں آ گیا میرے کھاتے اندر جھاڑو مار گیا روٹی رکھ گیا تے پانی لین واسطے گئے. فاروق اعظم فرماندے نے اج کام بن جائے گا جیڑا ایڈا سلا رہنے والا بندہ ہے اج اودا میں دیدار کر لواں گا. اج اودا دیدار میں اور ایک قریب ہی نہ کتے اوٹ وچ بیٹھ کے یہ آنے والا آیا انہیں پتا کہ کتا میرے وال دیکھنا تھا انہیں مشکی دا پانی دا چکے ہے تے این پلو جڑا نا اپنے چہرے تے بدا کے سٹے ہے اس طرح کر رات کی تاریکی تے رات کی تاریکی دے اندر پلو بھی اس نے بدا کے سٹے ہے. کوئی مینوں نیکی کرتے نہ کوئی بھیک نہ ہے نیکی کرتے نہ کوئی ساڈے پاکستان دی نیکی بھی سبحان اللہ ہے. گناہ کریے تے اندر وڑ کے نیکی کریے تے کوٹھے تے چڑھ کے مکان تے او لوگوں میں مسجد بنائیے او میں مدرسہ بنایا ہے. چودھری صاحب بڑا بنے تسی بڑے نیک آدمی مسجداں بنائی ہیں مدرسے بنائے لیکن سرکار دے غلام جڑا مشکلہ چکی ہوندا ہے انہیں چہرے تے پلو لے سیدنا فاروق اعظم اگے انتظار اج گل بن جائے گی. فاروق اعظم بیٹھے ہوئے نہیں آنے والا آیا مشکلہ چکی آ رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے اگے ہو گئے. آپ نے دیکھا رک جا جانے والے مشکلہ چکن والے لیکن مشکلہ چکن والا رکدا نہیں پیا تیز قدم آئی دی کلی والوں چکدا آ رہا ہے. حضرت پیارے فاروق اعظم فرمان لگے دن راتاں بیت گئیاں نے میں تینوں ویکھن واسطے آ رہا ہاں خدا دا واسطے رک جا ذرا. لیکن تیرا مشکلہ چکن والا اور تیز قدم ہو گیا. فاروق اعظم فرمان نے میں خیال نہیں کرنا اگر اج بھی
چہرہ دے سکا فرماندے بڑی دلیری کر کے میں چہرے تو کپڑا ہٹایا میرے پیرا تلیوں زمین نکل گئی فاروق اعظم فرماندے میں چہرہ پہ کیا تے او مشکیلا چکن والی ذات سیدنا صدیق اکبر دی ذات سی سیدنا صدیق اکبر دی ذات مشکیلا چکن والی فرماندے اللہ پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تو بعد والے تے بڑا مشکل میرا بات ہے جی میں فاروق صدیق اکبر نیکیاں کرتے رہے ہو سکتا بعد والے آنے والے صحابہ کو ایسے کام نہ ہو جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا نا تے پھر عمر فاروق آئے آن کے مائی کے منہ وچ لقمہ پایا تے مائی نے بلا کیا وے آنے والے جوانا اینا دس وقت دا حاکم دا انتقال بھی نہیں ہو گیا وقت حاکم دا انتقال پہ نہیں ہو گیا اما تینوں کی میں پتہ ہے تینوں کی میں خبرہ لگیاں مائی نبی نے سے بڑھڑی جی مائی سے آکھر لگی منو کسے نہیں دسیا پرکی پان دانداز بیادست ہے لکمے دانداز بیادست ہے وقت حاکم دا انتقال ہو گیا اما جی تینوں کی میں پتہ لگیا مائی کہنے لگی او دے آنٹے انداز اور سر طریقہ کار اور سی او آنے والا جس لئے امدہ سی لکمہ بنا کے پہلے اپنے منہ میں جباندہ سی اے بے جوانہ میرے منہ میں جداندی بھی کوئی نہیں او آنے والا خلیفہ امدہ سی آن کے لکمہ بنا کے اپنے منہ میں جباندہ سی نرم کرنا سی جباندہ سی جبان کے پھر میرے منہ میں لکمے باندہ سی آج تو درخت میرے منہ میں لکمہ پا دیتا ہے بینوں انج لگ جائے جی میں پہلا حاکم انتقال کر گئے وہ جی تھاتے تو جایا ہے حضرت پیارے فاروق اعظم دی اکھیں وچ آنسو آ گئے وہ جنے غلاماں دی ہمدردی دا عالم ہے خدا ہی جاندا کملی والے نے غریباں دی غریب پروری کیویں کیتی ہوئے گی اسی تے جی کہاں گے نا جیڑا دکھیاں تاغم ہاری ہووے وہ جیڑا دکھیاں چھڑو میری جیت تجھے تھکے نہیں ہوتے پھر پڑھو جوانا مینوں نہیں پتا ہوندا پتہ نہیں میرا تانوں آن ڈیا کہ نہیں آن ڈیا تے جے آندا ہے تے پھر جوان آپ جیڑا دکھیاں تاغم ہاری ہووے تاغم کا اینا کہ رکھیا جے سودا بڑی مہربانی وہ جیڑا دکھیاں تاغم ہاری ہووے یتیم کہنے والے اور سیرت یتیم کی سیرت بھی پڑھ کے دیکھ رہے کریم آقا دے کارنامے بھی پڑھ کے دیکھ رہے سرکار نے فرمایا جیڑا دکھیاں تاغم ہاری ہووے وے ماڑیاں دا وے ماڑیاں دا جیڑا یاری ہووے اکھر وے ماڑیاں میں ہوتی بات کو روک کے ایک بات اور سنانا چاہتا تھا تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے حضرت ربیع بن سلیمان کی کہ نبی پاک کے بہت بڑے دیوانے عاشق ہوئے نہیں انہوں حج کا پروگرام بنا لیا حج کا پروگرام بنایا تے اس نے پیدل سفر کیتا جاتا سی پیدل وہ سفر زیادہ راہ واسطے رستے میں راشن لین واسطے بصرے دے بازار وچ گئے انہاں جا کے کچا راشن بازار وچ خریدیا اینڈ پنڈ بنی تے موڈے تے رکھی تے ٹرے آ رہے تے ویکھیا کہ جنگلاں دے وچ نا چچگل میدان وچ ایک برقع پوش خاتون مسلمانوں تسی ذکر رسول وچ بیٹھے ہو پر میرا ایمان کہندا ہے کہ جدوں تہاڈیاں اکھاں جو ذکر رسول کردے ہاں آقا دی سیرت پاک سندے ہاں ایک آنسو دا قطرہ نکل آیا ساری زندگی دے گناہ تو جان گئے سبحان اللہ ربیع بن سلیمان کے اندر میں چلدا چلدا یا علیہ بیٹیا کہ ایک چٹگل میدان دے اندر برقع پوش خاتون نقاب پوش خاتون چٹگل میدان وچ بیٹھ کے مرے ہوئے جانور دا گوشت کٹ دیے پئی مردار جانور دا گوشت حرام جانور دا گوشت کٹ دیے پئی اور علیحدہ حصے کر کر کے وہ گھوڑے کے اندر کپڑے کے اندر باندھی جا رہی ہے حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے میں بیٹیا میرے کو ریان آ گیا اچانک بیٹھتا رہیا نہ جانے بی بی کی کرے گی مرے ہوئے جانور لوگ چک کے باہر چھوڑ دیتے رہے یہ مرے ہوئے جانور دا گوشت نہ جانے کی کرے گی ربیع فرماتے میں بیٹھتا رہیا جتنی انہوں لوڑ سی انہیں گوشت نہ لیا جانور نہ کٹیا اور اگے کی وہ چل پی پیچھے میں چل پیا کھاتے میں آئی تے جتنے گڑیا آئی اگے چھوٹے بچے دیا چیخا دیا آواز آئیاں بچے بول کے کہنے لگے ماں خدا دا واسطہ کئی دنوں تو اسی پھاکے دے اندر اسی بھوکے تے پیاسیاں
اما تیرے پترا نے کھانا نہیں کھاتا جنہوں بچیاں نے ماں دے کے سوال کیتا وہ لوگوں ماں دیے کوئی ماں تا طرف گئی ماں دا کلیجہ ہل گیا وے میرے لال تسی کہندے ہو کھانا چاہیے اما سی بھوکے تے پیاسیاں جنہوں ماپیاں کو روزانہ روٹی منگدیاں نے اگر ماپیاں کو نہ ہوئے خدا ہی جانتا ماپیاں دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی چھوٹے چھوٹے بچے آن کے کہنے لگی اما سانو روٹی پیش کر مائی آکھن لگی وے بیٹا اے ویکھو میں کھانا لے کے آئی ہوں سانڈی دا سامان لے آندا ہے اور میں پکا لواں تے پکا کے تیار کر کے تانوں کھانا پیش لو جی انہیں چولہے تے مردار جانور دا گوشت ہانڈی وچ پایا تھلے آگ جلا دے تے بچے پلٹ کرتے اپنی پلیٹاں لے کے وہ فیصلہ بادی ہو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی سی گل تے سنیا جی اے سرکار دو عالم وسلم دے غلاموں بچیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں پلیٹاں تے کولیاں لے کے نا اپنی ماں دے ہلکے دوالے دوالے ہلکا بنا کے اما روٹی پکے پہلے مینوں دئی اما روٹی پہلے پکے مینوں دئی بھئی ماں ورگا غمخار زمانے تے کون ہوے بڑے بڑے شاید تو ویکھے ہون گے پر ماں ورگا گھنا سایہ کتے لب سکدا پیر دے کو جا کے تویز کرانے والے ہو پیر دے کو جا کے جناب یہ کہنے والے ہو پیر جی دام کر دے ہو پیر جی تویز کر دے ہو میرا فلان کم ہو جائے گا اسی بالکل منع والے ہیں پیر پرست لوگ ہیں پیران دے منع والے ہیں لیکن تیرے گھر دے اندر اگر تیری ماں ہے اگر تیرے گھر دے اندر تیرا باپ ہے وہ دی ماں دے اپنی ماں دے گوڑے نہ گوڑا لگا کے اپنی ماں دے پیر چوم کے آنکھ ماں دعا کر میں فلان کام دے جا رہا ہوں تیری ماں دعا کر دے پتر کسے میدان میں ماں نہیں دیکھا سکتا اپنے باپ دا متھا چوم گیا کبھی اپنے ماں نو سلام کیتا ہوئے اپنے باپ نو سلام کیتا ہوئے سانو تے تے شرما ہوندی نے لے باپ روزانہ کول رہی ہے ادو تا سلام کریے کبھی باپ دا متھا چوم کے تے ماں دے پیر چوم کے وے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی داڑھی وچ چمکدی ہوندی سی جویں موتی وچ جڑے ہوئے نے پوچھیا معاذ کیڑا عمل کردا ہے فرمایا کوئی عمل نہیں کردا کہ کیتے بھی تے مان کوئی نہیں پر میں ایک عمل کرنا ماں ستی ہوندی ہے تے ستی ماں دے میں جا کے محبت نال قدم چوم لینا وا بولو ستی ماں دے میں قدم چوم لینا میں تے کہنا اے ماں ورگی دنیا تے کوئی چھا نہیں ہو اے ماں ورگی دنیا تے کوئی سارے جنہاں دیا ماما سلامت رہے گا جو گیا کوئی اے ماں ورگی دنیا تے کوئی اے ماں ورگی دنیا تے کوئی چھا میں سفر کرنا نا گھڑی تو ہوتے اللہ نے اپنی گھڑی دے چلے میں سفر کرنا نا حضرت 200 دی ٹکٹ بھی خریدی ہے نا تے ڈرائیور اتر روزانہ رات جاگ جا کے میں نیندر آئے نا تے ڈرائیور کہتا مولوی جی اتنے سونا من ہے اتنے نہیں سونا میں کہا میں 200 روپیہ کٹیا لے کر 200 روپیہ لے تھلے اتر میں کہا وجہ کی کہنے لگا فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے جب تو سو گیا تو تیری بلوزی اپنے ساڑھے تیری پہلے کہ ڈرائیور سو گیا پھر ایکسیڈنٹ جو ہے ایکسیڈنٹ میرے فرنٹ والے سارے ستے نے وہ کتنے نوٹ کتنے ستے نے کی بن رہا کی نہیں سویرے پاویں پوچھ لیا جنہوں نے پتا ہے سر میں نے بھی ایک مولی کی کرن دیا پچھلے نو سمجھ لگ رہی ہوئے گی سارے مل کے جڑے جوان بیٹھے ہو اپنے ماں ورگی دنیا تے کوئی چھا نہیں ہو اے ماں ورگی دنیا تے کوئی چھا نہیں ہو لو مسلمانوں جناب ربی فرمان رہے میں دیکھتا سا پیا وہ بچی اپنی ماں کو کہتے اماں سانو پہلے روٹی دے اماں پہلے سانو روٹی دے اماں پہلے سانو روٹی تو جی کھانا تیار ہو گیا ہانڈی پکی وہ کیفیت اکھا کے تصور لے کے آؤ ہاں جدو بچے کھانا مانگتے ہون گے تے ماں اس ویلے مردار جانور گوشت پکا کے نا تے کہندے ہو کہ پترو ہونے دین لگیاں ہونے کھانا پیش کرنے لگیاں حضرات بچیاں نو جنہاں پلیٹاں پا کے کھانا دین لگی تو ربی فرماتے ہیں میرے کو رہا نہ گیا آواز اے بی بی خبردار اے مرے جانور دا گوشت حرام جانور دا اے نہ کھوامی جنہوں کی آواز دیتی نا تے پردہ دار خاتون دے صبر دے بندے ٹوٹ گئے رو کے بولی کہنے لگی آنے والیا سانو خبردار کرنے والیا اے نہ کھواما تے اور کی کھواما میرے جگر دیاں بوٹیاں کئی گیا تو فاقیاں دے اندر نے میں اپنے بچے نو اے نہ کھواما تے اور کی کھواما کسی کی حد کرنے دی بجائے میں مردار جانور دا گوشت لے کے آ گئی ہوں ربی بن سلیمان فرمان رہے
جب ارادہ بدلیا نا کچا راشن کڑیاں دے حوالے کر دے. لو ہن جملہ سننا. حلال چیزاں دا کھانا پکیا بچیاں نے کھادا. جنہوں بچیاں نے کھادا نا تے ہاتھ چک کے دعا مانگی. وہ مسلمانوں تہاڈا تے پتہ نہیں. جب چھوٹے چھوٹے بچے گھر دے وچ بیٹھ کے تے معصوم بچے محفوظ الخطا جب دعاواں مانگتے ہیں نا تو قدرت مسکرا کے فرماندی ہے فرشتیوں ویکھ لو میں انہاں بچیاں دے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دا واسطہ انہاں دے ماں پیو تے رحم پیا کرنا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جنہاں دے چھوٹے بچے نے ماما نماز پڑھدیاں نے باپ نماز پڑھدا ہے وہ بچے بھی نال نماز پڑھدے نے سجدہ کردے نے بچے بھی ہاتھ چک لیندے نے. اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں چھوٹے بچیاں دے ہاتھ اٹھان دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ عالم اسلام تے خیر فرما دیندا ہے. ربی بن سلیمان فرماندے میں ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچیاں نے کھانا کھادا اور کھانا کھا کے دعا منگی برکت واسطے میرے واسطے دعاواں کیتیاں. اچانک میں اپنے گھر دے اندر آ جانا سارے پنڈ دے حاجی اکٹھے ہوئے آکھن لگے سلمان چل حج کرن واسطے چلیے. آپ نے فرمایا او پنڈ والیو جاؤ مدینے شریف میرے کو رستے دا راشن کوئی نہیں میرے کو سامان زیادہ راہ کوئی نہیں مدینے والا بلائے گا تے حج میں پھر بھی کر لواں گا. حضرت ربی بن سلیمان فرماندے سارے حاجی چلے گئے حج کرنے واسطے 40 راتاں تڑپدیاں تے پھڑکدیاں گزر گئیاں روندیاں گزر گئیاں. رونا دل دی اوے میل گواوے اتے وچھڑے یاری بلا ہوے. رونا ہوتا ہے نا رونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ دوریاں ختم کرتا ہے. کاش کے تے سب تڑپ تے پیدا ہو گئی. رونا دل دی کوئی میل گواوے اتے وچھڑے یار. اللہ کرے کبھی سونا ایس محفل وچ آ جائے. آکھو آمین. فیصلہ بادیو ہن پر تنگ نہ ہویا جی ہن اپنے دل فراخ کر کے بیٹھو ویلا آن والا جی وہ کہیں نہ آن والا. اوے رونا دل دی اوے میل گواوے اتے وچھڑے یاری ملا اوے. رومنی پھومنی اوے والا یارو کدے دو لکھی بھول نہ جا اوے. جو آنسو نہیں نکلتا میں ویکھنا پیا مجمع وچوں کئی بندے ایسے حضوری والے نے جنہاں دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے. لکڑیاں نوں اگ لگی ہوئے ہر لکڑی دے دوجے پاسے پانی نہیں نکلدا. کئی لکڑیاں ایسی آندیاں نے جدے دوجے پاسے پانی نہیں نکلدا ہوندا ہے. اوے بابا لکڑی اس وچوں پانی نکلدا ہے جدے دوجے پاسے اگ لگی ہوئے. حضرت ربی بن سلیمان فرماندے 40 راتاں روندیاں گزر گئیاں. سارے پنڈ دے حاجی چلے گئے حج کرنے واسطے. جدوں حاجیاں دی واپسی ہون لگی ربی بن سلیمان کہندے ہوئے چل ربی مدینے تے نہیں گیا مکے تے نہیں گیا چل اونوں جا کے ویکھ گیا جڑا نبی دا مکہ تے مدینہ ویکھ کے آیا ہے. چل اونوں دی جا کے زیارت کر جڑا نبی دا مکہ تے مدینہ ویکھ کے آیا. بیت اللہ شریف رابطہ کر ویکھیا مدینہ شریف تے سرکار نے فرمایا لوگو جڑا حاجی نو پہلی ملاقات تے ملدا ہے اللہ انہوں نے مقبول ثواب عطا فرماتا ہے. حاجی تے جے کعبے ویکھن والے نو ویکھے بندہ انہوں ثواب ملتا ہے تے جے مدینے مکین گنبد خضرا دے مکین نو کوئی ویکھے ایمان نال دس اس ویکھن والے نو مقام اللہ کی عطا فرمائے گا. سلمان بن ربی فرماتے میں چلدا چلدا آیا حاجی صاحب کو حاجی صاحب السلام علیکم. انہاں کہ وعلیکم السلام. حاجی صاحب مکے پاک گئے سو تو مکے دی گل ہی سنو میں تے نہیں جا سکیا میرے کوئی سامان کوئی نہیں سی سادے راہ رستے دا خرچ پانی کوئی نہیں سی. مکے دی کوئی گل سنو. حاجی صاحب بچت کے کہنے لگے اوے ربی کملا ہو گیا او دیوانہ ہو گیا گلاں تے اونوں سنائیے جڑا مکے نہ گیا ہوے. اونوں جڑا مکے جڑا نہ مکے گیا ہوے اور ربی تے کی گلاں سنا تو تے میرے نال کھلو کے نماز پڑھی ہے. خانہ کعبہ دا طواف میرے نال کیتا ہے. کوئی آ کے بنا تے مزدلفہ تے میرے نال گیا کوئی آ کے صفا تے مروہ تے دوڑا میرے نال لگائیاں نے. ربی بن سلیمان فرماندے مینوں
جڑا باری سی سفید داڑھی والا اونے قریب جاتے جا کے کہ بندہ میرا مذاق نہیں کرے گا، یہ میرا کوئی چشتر مذاق نہیں، ہلڑ بازی نہیں کرے گا. اونے قریب گیا جا کے کہ حاجی جی السلام علیکم. انہاں کیا وعلیکم السلام. حاجی صاحب کوئی مکے مدینے کی گل سناؤ. حاجی صاحب مچل گیا کہ لگے ربیع بن سلیمان وہ مدینے دیاں گلاں تے انہوں سنائیے. جڑا نبی دے مدینے نہ گیا ہوئے وہ ریاض الجنت دے وچ میرے سجے پاسے کھلو کے نماز پیا پڑھنا سے. میں تینوں کی گل سنا حاجی صاحب اچھا مذاق کرتے ہو، چلو مدینے والا بلائے گا تو ضرور جاواں گے. میرا وجدان کہتا ہے عاشق کہندا ہوے گا کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. آپ کو کرم کی نظر ہو جائے گی. اب کرم کی جب نظر ہو نصیب فرما. بچے علی کر کے بیٹھے نہ مولی ناج مدینے دی دعا نہ مکے دی دعا نہ رب رسول دا نام ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی. اسی تے ویکھنا مولی کتھوں تک جاندا ہے. انہاں نوں بیٹھے رہن دیو. انہاں واسطے میں دعا کرنا اللہ انہاں نے بھی مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے. دریا کنارے پیاسا رہنے بڑا بد نصیب ہوندا ہے. ذکر رسول دی محفل وچ بیٹھ کے بندہ دعاواں تو بھڑا پے جے بڑا بد. اب کرم کی جب نظر ہو مدینے ہم. میرے کریم آقا نے غلاموں جنہوں جناب ربیع بن سلیمان کے سارے کو جان سارے حاجیہ کنڈو جناب حاجی کیتا مکہ بھی لے گئے مدینہ بھی لے گئے. اخیر جناب سلمان بن ربیع فرمان دے میں چلدا اپنے پیٹ والوں روک لیا. سارے حاجی میں لے گئے تو مکہ بھی لے گئے مدینہ بھی لے گئے. اچھا حاجیوں کوئی نہیں مدینہ لے کے آواں گا مکہ لے کے آواں گا پھر تواڈے کول پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں رہے گی. آپ چاہتے ہیں اپنے پیٹ نہیں پہنچے. ایک حاجی پیچھے دوڑا آ رہے ہیں آواز مارتا آ رہے ہیں اے سلمان رک جا ذرا ٹھہر جا ذرا اے سلمان رک جا ذرا. حضرت ربیع فرماندے ہیں میں رک جانا وا. آواز دے کے مینوں رکوا کے کہنے لگا السلام علیکم سلمان. آکے وعلیکم السلام. انہاں مغل وچوں تھیلی کڈی. انہاں آکھیا چلو مسجد نبوی دے دروازے چوں نکلدے پئے سا موڈے نال موڈا کھیندا سی پیا. اس نے پیر رکھنوں جگہ نہیں سی ملدی پئی. اس موقع تے تو مینوں تھیلی اشرفیاں دی امانت دے طور تے دتی سی. اپنی اشرفیاں دی تھیلی لے جا کتے امانت وچ خیانت ہی نہ ہو جائے. تھیلی اپنی اشرفیاں دی لے لے کتے امانت وچ خیانت نہ ہو جائے. جنہوں نے تھیلی کٹی نا ربیع بن سلمان کہتے ہیں اگے میں نہ سن کے حیران ہوندا سا ہن مینوں تھیلی اشرفیاں دی بھی مل گئی. میں جدوں منہ کھولیا تے جو اونیاں اشرفیاں نکل آئیاں جنیاں اشرفیاں دا راشن وا او برقع پوش خاتون مردار جانور دا گوشت کٹن والے دے گھر وچ دے کے آئے سن. جتنا راشن اونے پیسے وچوں نکل آئے تے ہر اشرفی تے بھلا کی لکھی ہے من آمالنا ربیحا. سلمان جڑا ساڈے نال سودا کرے کدی گھاٹے چ نہیں رہا. او بولو ربیع بن سلیمان فرماندے نے اونیاں اشرفیاں دا راشن لے کے میں آمد نال اشرفیاں لے کے اپنے گھر دے اندر چلا گیا. اگر کسی ماڑے نال پیار کرے گا محبت کرے گا تیرا رزق قدر نہیں لگا وہ تیرا رزق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ برکت عطا فرما دے گا. کبھی کسی پڑوسی والے ویکھیا کر اپنے دسترخوان تے 12 کھانے لگانے والے 18 کھانے لگانے والے کئی کھانیاں دے نال ایک وقت دا کھانا کھانے والے کبھی ویکھیا کر ماڑے دا چگا بھی بندا پیا کری اودے چگے تے چولہا بھی بلدا پیا کری. میرا بیٹا بیمار ہے اللہ دی قسم میں کئی باری ہسپتال لے کے جانا وا ایسیاں بیبیاں گیٹ نال کھلوتیاں ہوندیاں نے چیخاں مار مار کے روندیاں نے آندیاں نے مولوی صاحب میری کوئی مدد کر دتی جائے میرے کو دوائی
500 روپیہ روزانہ ماں یومیہ اوہ خرچہ ہے کتے واسطے 500 روپیہ خرچ کر رہے ہیں جڑا میرے نبی دا کلمہ پیا پڑھتا ہے وہ جنا تیری ہمدردی کادے واسطے ختم ہو گئی تیرا خلوص کتے چلا گیا حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں وہ دیاں اشرفیاں لے کے کھاتے میں پہنچیا جا کے عشاء دی نماز پڑھی میں عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جانا اور نبی دی ذات پہ درود پڑھتا پڑھتا میری آنکھ لگ جاتی ہے بختہ دا ستارہ چمک اٹھیا مدینے والے دا دیدار نصیب ہو گیا عشاء دی نماز پڑھی درود پڑھتا پڑھتا سلطا وعدہ کرو میرے نال 5 وقت کی نماز پڑھو گے اینج نہیں کرنا اینج کر دو رکھی جائے گی جڑی ہوئی بڑی مہربانی نمازی پڑھو تے پھر ایک نسخہ تو آنو دسا راتی سون لگیا بجائے ٹی وی دیکھ کے سون لگے دیکھیا ٹی وی لگیا چینل بدلے جا رہے ہیں ٹائم لگا دیتا نیندر آ گئی آپ پہ بند ہو جائے گا بجائے اس دے ٹی وی اگے سون دے کیبل دی لعنت وچ کنا وچ گانیاں دی آواز آئے پھر تیری اکھ لگے ادھی موت وچ جانا ہے گانے سندا ناول پڑھدا ڈائجسٹ پڑھدا جدوں تیرے پٹھے پر اصحاب جواب دے جان سرانے رکھ کے سونا ہے جدوں اصحاب جناب جواب دے جان پھر سو جاتا ہے میں جملہ ایتھے آکر لگا ناول پڑھ کے سوئے گا ڈائجسٹ پڑھ کے سوئے گا گانے سننا سو جائے گا تینوں خواب کے اندر خوابہ میں ڈراؤنیاں آن گیاں فلمی اداکار خوابہ میں آن گے دوسرا تینوں میں دسنا وا راتی سون لگیاں آیت الکرسی پڑھیا کر سورہ یاسین پڑھیا کر سورہ ملک پڑھیا کر راتی خواب وچ حسنین دا نانا مل پوے گا اتنا سستا سودا ہے اصل سے بندے وہ تھکے پے نے تے جوانا نعرے نہ مارے تھکے پے ہن تھکیاں والی تقریر تائیں تو میں بھی دیا مگر ورنہ یہ تقریر تو مدینے لے جان والی ہے میرے کریم آقا دے غلاموں راتی سون لگیا نیکیاں کر کے سنا کرو عبادت و ریاضت کر کے سنا کرو بلکہ میں کہنا ہونا تیرا تے میرا مصلی میں جی آوے اور مصلی تے کلوتی ہوئی اسی اور اداس کی ہوئے ایک ہی تو یا تیری ایک ہی عالم تنہا ہی ہے ایک ہی تو یا تیری ایک ہی عالم تنہا ہی ہے کس قدر میں بے عبادت تیرا شہدا ہی ہے اے ذکر کر دیا اے تیری من والا مرکز سے جانا جنہوں کے دے وچ آواز آئے گی نا اللہ 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 جنہوں تیرا تن بدن وچ آواز آن گیا خدا بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا درود پاک یہ تسبیحاں پڑھیا درود پاک یہ تسبیحاں یہ پڑھا آسمودہ نسخہ کسے بھی مشکل واسطے درود پاک نبی پاک کی ذات سے پڑھو آنکھ لگی آقا مل ربیع بن سلیمان کے اندر شادی نماز پڑھی درود پڑھتا پڑھتا میری آنکھ لگ گئی سونا خوابہ وچ آ گیا بلکہ میں تے آقا کا سونیا جو نہ دیاں خوابہ وچ آئے سو سونیا ملک پور والے بھی تیریاں اڈیکاں وچ بیٹھے ہوئے اسی بھی تواڈیاں اڈیکاں وچ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سپنے وچ سونا ماہی ملیا اوے میں گل وچ پا لیاں تے کردی ماری اوے اکھ نہ کھولا کتے روندی وچ پچاسی مرتبہ قرض کرنے والیا غازی لمدین دی کوٹھڑی نو چمکان والیا اسی عیدگاہ دے اندر بیٹھ کے رات دے تقریباً پونے 1 دا ٹائم ہے اسی انتظار کر کے آنے سونیا آؤ نا غریباں دے میرے آ جاؤ سونیا تواڈی دید ہوے غریباں دی
گئی سرکار خواب وچ آ گئے یہ کہاں نصیب میرے جناب نبی بن سلمان کے خواب وچ ویکھ کے سرکار تے جنوں سرکار خواب وچ ملن وہ سمجھ لے واقعی انہوں دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا کیونکہ شیطان صورت مصطفیٰ بن سکدا آنکھوں آنکھوں صورت مصطفیٰ بن سکدا جناب نبی بن سلمان نے ویکھیا نا سرکار آئے خواب دے وچ کہ کہندے ہون گے سونیا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا ایک جذبہ محبت میرے کام میں آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے لے لو سلام آقا یہ غلام آ گیا سرکار دی قدمہ دے نال چمٹ کے میری سرکار نے فرمایا اور نبی بن سلیمان وہ تو کیوں نہیں مانگا تو حج کیتا کریاں دلیلاں چاہیے نہیں ایتھے مرنا ٹوٹ کر لگا جے حاضر رہیو اپنے دماغ کے دریچے کھول کے حاضر رہیو مسلمانوں سرکار نے فرمایا اور نبی یہ تو کریاں دلیلاں مانگنا کہ تو کیوں نہیں مانگا حج کیتا ہے دس سے کریاں دلیلاں چاہیے نہیں غلام قدمہ دے نال چمٹ گیا ابھی کتنی سونیا سارے کہندے نے تو حج کیتا کہ تساں بھی فرما دیتا حج کیتا ہے آقا دس دیو میں کیویں حج کیتا ہے انہاں تے دس دیو حج کیتا کیویں ہے آقا میں انکار نہیں کرتا کیونکہ تہاڈی زبان تے جدوں بھی آوندا ہے حق آوندا ہے تے سچ آوندا ہے حق آوندا تے آقا یہ بھی دسو ہم میں حج کیتا کیویں سارے حج کیتا میں نہیں منیا تہاڈی بھی میں انکار کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے تڑپ جاؤ گے مسلمانوں جے حاضر رہے تسی تے سرکار نے فرمایا نبی بن سلیمان میں تینوں دسنا تو حج کیویں کیتا ہے جدوں کچا راشن لے کے گڑیا تیرا کچا راشن لے کے سر تے پانے چوکے آ رہا تے چٹیر میدان میں تیری کرتا پردہ دار خطور وہ کرتا پوش خطور جی مرے ہوئے جانور دا گوشت کرنی سی پئی وہ کوئی عام گھرانے دی عورت رہی سی کسی دنیا داراں دے گھرانے دی بی بی نہیں سی سرکار او کون سی فرمایا نہ مکے دی رہن والی نہ مدینے دی رہن والی سرکار نے فرمایا ہاں سرکار نے فرمایا کسی دنیا دار دے گھرانے دی نہیں سی وہ مکے وچ رہن والی اور بڑا پیارا انداز او جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات حسنین کریمین دی اماں جان دی شہزادی یعنی آل نبی اولاد علی سیدہ سی میرے گھرانے دی پاک دامن بی بی سی او مرے ہوئے جانور دا کوئی طریقہ دی پئی سی سیدہ دی ماں سی آل نبی اولاد علی دی شہزادی سی سیدہ دی ہو کے کسی اگے سوال نہیں کیتا میرے گھرانے دی ایک پاک دامن بی بی دا اینا احترام کیتا ہے اینا ادب کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری ایدی ادا پسند آ گئی اللہ نے تیرا ایدی نیکی پسند آ گئی اللہ تعالیٰ نے تیری شکل ورگا فرشتہ پیدا کیتا ہے جن نے انہاں حاجیاں نہ رل کے حج کیتا ہے وہ ربی تین مبارک ہوئے اوتے حاجی سارے حج کر کے آ گئے نے ربی تین مبارک ہوئے جدو حج دا موسم آیا کرے گا ہر سال حج دا پروگرام بڑھیا کرے گا لوگی حج واسطے آؤں گے سارے حاجی تے حج کر کے آئے نے تیرا فرشتہ تیری شکل ورگا رب نے پیدا کیتا ہے ہر سال حج او کرے گا ثواب تینوں ملیا کرے گا حج او کرے گا ثواب تینوں ملیا کرے تو جو سید زادیاں دا احترام کری گئی یعنی ربی بن سلیمان نے حج جیسی نیکی چھڑ گئی تے یتیمہ دا وہ پردہ دار خاتون سیدزادے ہے یتیم سن جے اونا دے گھر جا کے راشن چھپیا تے کملی والا خوابہ وچ مل پیا تے جے یتیمہ تے سیدزادے ہون تے ہون یتیم تے اے خدمت کیتیاں سیدھا کیتیاں کملی والا خوابہ وچ مل پیندا ہے تے جے اسی کلمہ پڑھ کے میلاد منا کے اسی کسی دے نال ہمدردی کرا کے کملی والا ساڈے تے کیوں نہیں مہربانی فرمائے گا سرکار نے یتیمہ دی یتیم پروری کر کے دس دیتا لوگو دین تہاڈا مکمل نہ ہوئے گا رب رسول تہاڈے تے تاں راضی ہوئے گا جے تسی اپنے اڑوس پڑوس بھی ویکھو گے کیڑا بندہ ایسا بندہ ہے کہ جدے چولہے چ کدی اگ نہیں بلی کھانا نہیں کدی میسر ہویا وہ دے گھر وچ جا کے آٹا پاؤ گے خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا لو جی آخری بات کر کے اجازت درخواست کر ہوا سیدہ آمینہ پاک کہہ دی کہ میری اکھاں چاسو آگے باپ ہوندا تے ویکھدا آمینہ یہ پتر تیرے لیکن محبوب تیرے رب ہے اگر انہوں کھیلنے دی لوڑ پے گی نا تو ایسا کھلونا دا بھیجاں گا
آسمان دا چند سونا او دے نال کھیلے گا، چند سونے نال کھیلے گا. پھر میرے آقا دے نال چند کھیلتا رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے رہے چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتی بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. حلیمہ کہتی ہے نا گھر وچ لیٹی ہوندی سی نا جو گوڑا ہلاندی سا تے سونے دی انگلی نے اٹھی ہوندی سی. میں آسمان والے تیرا کرتے سا جدھر جدھر انگلی جاندی سی ادھر ادھر ہی ساڈے نبی دے واسطے انگلی تے چن بھی ادھر چکیا چلا جاندا سی. میرے کملی والی آقا دے نال چن کھیلتا رہے اور سیر نبی پاک دی ایسی سیر فرمایا سیر دی لوڑ پے گی. ساڈے لاہور وچ جدوں باپ نے شہر تے کھڑا ہوئے نا بچیاں نوں تے او پھر سونیاں سونیاں سیر گاواں تے لے کے جاندے. سوزو واٹر پارک، گلشن پارک، شاہی قلعہ. فرمایا آمینہ تیری شہزادی نوں ایہو جی سیر کراواں گا جتھے سدرہ تک جبریل بھی نہیں گیا ہوئے گا. تیرا یتیم اتھے بھی چلا جائے گا بلکہ اس تو بھی اگے گزر جائے گا. میں بات رو مکتی ہے جو مکا جمع لوگ آکھیا براق لے گیا، رف لے گیا، براق لے گیا، فرشتے لے گئے. بابا صادق کا لائے ہونا کہ کوئی بھی نہیں لے گیا، نبی اپنے کمال لڑی چلا گیا. بابا صادق نے آکھیا بھلا گلی اولا مسلسل چل چل کے اینا لیٹ ہو جائے تسی بھی یقیناً تھک گئے ہوگے. اللہ میری اور تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. مضمون تے جڑا میں چھیڑیا سی سارا پیچھے پہ ہے باقی پھر سی کہ کیڑا فیصلہ بات کوئی دور ہے میں شب و روز کتنے چل نہیں رہنا. اللہ میری اور تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. یاد دیتا صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ. بھی کھڑے ہو کے دو شیر سلام دے پڑھنے نے اس تو بعد دعا خیر. سب عبادت دعا ساری عبادت کا مغز ہوتا ہے. دعا مانگ کے پھر جایا نہیں. مصطفیٰ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری الہام، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں.